السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمن رضا اور آج حاضر ہوں فائزہ زینب کے موسٹ رومانٹک ای بک کی قسط نمبر 4 میرا عشق سیاہ بخت کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایپیسوڈ کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب مسٹ کیا کریں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں آگے۔ رو کیوں رہے ہو تم؟ میں تھامے سامان کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑے وہ چلتی اس شخص کے قریب آئی جو کڑی دھوپ میں سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ ویران آنکھوں سے سر اٹھائے وہ شخص مہوش کو دیکھے گیا۔ مہوش آگے بڑھتی اس کی صرف آنکھوں میں بغور دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں میں تڑپ کا جہاں آباد تھا۔ اسے ترس آنے لگا اس پر۔ کون ہو تم؟ لہجے میں دکھ سموئے مہوش نے اس خوبرو جوان کو دیکھتے سوال پوچھا، جس کے بدلے میں وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مہوش کو دیکھ کئی ثانیے کے لیے خاموش سا رہ گیا۔ پتہ نہیں، چہرہ جھکائے اب وہ بے بسی سے کرب کی انتہا پر پہنچے بولا تھا۔ مہوش کو وہ کوئی پاگل دکھا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کچلنے لگی۔ کھانا کھایا تم نے؟ جانے کس احساس کے تحت یہ سوال پوچھا تھا اس نے۔ سر اٹھائے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر سر سانس فضا کے سپرد کیے سر نفی میں ہلا دیا۔ میرا گھر قریب ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ مہوش نے اسے دیکھتے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، جسے سنتا وہ شخص اسے گھورنے لگا۔ پھر کہاں جاؤں گا؟ مہوش نے بغور اس کے چہرے کو جانچا جہاں مذاق کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ تم پہلے چلو میرے ساتھ، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ اس شخص کے ماتھے پر موجود چوٹ کے نشان اور چہرے پر جمے خون کو دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ ہوا ہے۔ اس شخص کے ساتھ وہ کسی بھی طرح اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ مہوش کو غور سے دیکھتے وہ شخص بمشکل سے لنگڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح کی ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کے بیچ کھڑا وہ ہر قسم کے احساس سے بیگانہ آسمان کو گھور رہا تھا۔ دماغ میں اس کے بابا کے کہے الفاظ ابھی تک گردش کر رہے تھے۔ ایسا تو کچھ نہیں تھا جو اس کے بابا نے کہا تھا، جو خود کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ خود کو بہلا رہا تھا، محض جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا، وگرنہ اس بات کا علم اس بابا کو کیسے ہوا؟ بہرام شاہ کسی عشق میں پاگل ہوا دیوانوں کی طرح گلیوں کی خاک چھان رہا ہے۔ بہرام نے آنکھیں موندے سرد سانس اپنے اندر تک کھینچ اپنے سینے میں لگی اس آگ کو بجھانا چاہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت محبوب کا دیدار میسر ہو سکے؟ ایک من موہنی صورت بہرام شاہ کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی، ہونٹوں پر ایک عجب سی مسکان بکھرنے لگی، مگر یہ دورانیہ بہت مقید وقت تک کا تھا۔ کسی کا سخت لہجہ و نفرت ہتک باتیں و طنز کے تیر یاد آتے ہی سید بہرام شاہ کی آنکھوں میں چنگاریاں سی پھوٹ پڑیں۔ یوں تو ہے تھا کہ تکلیف دینے والا ستمگر ہمیشہ محبوب ہی کہلایا جائے گا۔ اپنے کیے وعدے کے پاس نے اسے پچھلے 8 سالوں سے اس پردیس کی نگری میں پٹھا تھا۔ اپنوں سے دور دیار غیر میں وہ سب سے لاپرواہ تو ہو چکا تھا، مگر جس سے لاپرواہی برتنے کے لیے یہ ہجر کاٹ رہا تھا، آج تک وہ ستمگر آنکھوں کے پردے سے اوجھل نہیں ہو پائی تھی۔ ایک بار پھر سے واپسی کے در خود پر بند کیے وہ ایک الوداعی نظر آسمان پر بکھری سرخی پر ڈالے اندر بڑھا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ لہرایا، قدم تھم سے گئے، نظریں ساکت سی ہو گئیں، دماغ جیسے انہی لفظوں کو کورا کرتے اس کے سامنے لا رہا تھا۔ بھاگنا حل نہیں، تیرا عشق عبادت ہے، عقیدت ہے، اسے پانا۔ سرخ آنکھوں کو موندے وہ بار بار انہی لفظوں سے گونج رہا تھا۔ جب چھناکے سے آنکھیں کھولے بہرام شاہ نے جگنوں سے بھری روشن زباں آنکھوں سے گردن گھمائے اپنے جائے نماز کو دیکھا۔ دل اس نئی آس، اس نئی امید کے ملتے ہی جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ تو کیا سچ میں بھاگنا حل نہیں تھا؟ کیا اس کی عبادتیں، اس کی عقیدت اسے اپنے عشق سے ملا دے گی؟ کیا اس کا ہجر اب وصل میں بدلنے کا آن پہنچا تھا؟ وہ قدم قدم چلتا دھڑکنوں کے شور سے پاگل جائے نماز کے قریب کھڑا ہوا، آنکھیں میچے صرف ایک ہی بات تھی جو اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ بہرام نے دل و جاں سے اپنے رب کو پکارا تھا۔ کئی آنسوؤں
عشق میں کملائے مجنوں بنے آوارہ کی آنکھوں سے جھلک پڑے۔ عشق حقیقی راہ میں چل کر کیا عشق مجازی کو پایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال وہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑتا آیا تھا۔ اس کی دعاؤں میں اثر تھا، تبھی تو اس کا عشق اس کے نام سے 8 سال پہلے جڑ چکا تھا۔ ٹکٹ کنفرم کرو میری۔ سرساس فضا کے ثبوت کیے بہرام شاہ نے بالآخر واپس جانے کا فیصلہ لے لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ جس راہ پر وہ چل نکلا تھا ابھی اس عشق کو پانے میں جانے کتنی رکاوٹیں اسے عبور کرنی تھیں۔ سردار حائزن شاہ کی حویلی واپس آنے کی خبر گاؤں میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔ حائزن کی گاڑی جیسے ہی حویلی کے باہر رکی، اس نے جھٹکے سے جانا کو سیدھا کیا، جو اب دھیرے دھیرے ہوش کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی۔ حائزن شاہ کی سخت گریف پر اس کے منہ سے سسکی سی نمودار ہوئی، جسے نظر انداز کرتا حائزن شاہ اس کا بازو گھسیٹنے کے سے انداز میں حویلی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جانان بے جان سی ہوتی اس کے پیچھے گھسیٹی جا رہی تھی، نہ جانے کتنی چوڑیاں اس کی ملائم کلائی میں ٹوٹ کر اپنی بے حرمتی کا سوگ منا رہی تھیں۔ حائزن نے حویلی میں قدم رکھا تو حویلی میں جیسے بھونچال آ گیا، سب ملازم آپس میں چہم و گویاں کرنے لگے۔ جانان کو حائزن کے ساتھ دیکھ کر حائزن نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اونچی آواز میں سب کو بلانے لگا۔ ماں صاحب، بابا سائیں جلدی سے نیچے آئیں۔ حائزن کی آواز میں ایک رعب تھا۔ سردار جہانگیر، جو پہلے ہی بیٹے سے ناراض تھے، اس طرح حائزن شاہ کے چیخنے پر غصے سے بھرے آئے۔ آہستہ آہستہ سبھی ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ سب کی نظریں بے چینی سے حائزن کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کا ایکسرے کر رہی تھیں، جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ حائزن شاہ، کیا تم اس حویلی کے قاعدے قانون بھول چکے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں اس طرح نامعقول طریقے سے آنے کی؟ اور یہ لڑکی تو جعفر کی ونی ہے۔ یہ لڑکی تو جعفر کی ونی ہے، تو تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جواب دو حائزن شاہ۔ سردار جہانگیر حائزن پر گرجتے ہوئے بولے۔ وہ پہلے تو سر جھکائے ان کی بات سنتا رہا، پر جانا کے ذکر پر اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ حائزن نے انتہائی طیش کے عالم میں جانا کا بازو تھاما اور اعلانیہ طور پر جانا کو متعارف کرایا۔ یہ جعفر کی ونی تھی، اب نہیں ہے۔ جعفر کا کار ایکسیڈنٹ میں موت کی آغوش میں سو چکا ہے۔ اب یہ لڑکی سردار حائزن شاہ کی ونی ہے اور مجھ سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ آج سے یہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ حائزن تنفر سے جانان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ سردار جہانگیر کی آنکھیں ساکت سی بیٹے پر ٹکی تھیں۔ وہ اس سب کی امید بھی حائزن سے نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا حائزن شاہ، جس کے لیے انصاف سے ضروری کچھ نہیں، وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ نکاح پر نکاح، یہی بات ان کو پریشان کر رہی تھی۔ حائزن بھی شاید ان کی آنکھوں میں پنپتے سوالات بھانپ چکا تھا۔ حائزن نے ایک ملازمہ کو بلایا۔ اس لڑکی کو میرے کمرے میں پہنچا دو کنیز۔ حائزن نے ملازمہ کو جانا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ملازمہ اسے فوراً تھامے حائزن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب لڑکیاں خوف زدہ سی تھیں۔ وہ شروع سے ہی حائزن کے غصے سے خائف رہتی تھیں۔ مسکراہٹ پر تو جیسے حائزن شاہ برسوں پہلے روک لگا چکا تھا۔ حائزن، تم مجھے سب بتاؤ گے ابھی کہ ابھی؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھے جواب دہ ہو، سنا تم نے؟ سردار جہانگیر اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ جعفر سے اس کا نکاح جعلی تھا، جو کہ میں نے کسی مقصد سے کرایا تھا۔ اب وہ صرف میری ونی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج کے لیے اتنے سوال جواب کافی ہیں سردار صاحب، باقی کا کوٹا کل سہی۔ حائزن کی آنکھوں میں چھپی آگ وہ بخوبی دیکھ پا رہے تھے۔ بالکل یہی جنون تو وہ چاہتے تھے اپنے بیٹے میں، پر آج جس وجہ سے وہ جنون سامنے آیا تھا، وہ سردار کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم آؤ میرے ساتھ، مہاوش نے اسے کھینچتے اپنے ساتھ اندر لاتے کہا تھا، جو کہ خالی خالی نظروں سے ان در و دیوار کو گھور رہا تھا۔ وہ دراز قد و قامت کا مالک، چوڑے پھیلے سینے کا حامل مرد، جس کی بولتی آنکھیں اس وقت ویران تھیں، نگاہیں عجیب سی بے کیف ہو رہی تھیں۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو۔
کیا کچھ ہوا ہے سائیں؟ بے اختیار مہوش کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ شوخ چنچل سی لڑکی اس بکھری حالت میں اپنے قریب کھڑے شخص کو دیکھ دھڑکنوں کے بے ہنگم ہوتی سانس سے گھبرا رہی تھی۔ مقابل کی بھوری آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی جسے مہوش سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے سائیں؟ اب کی بات سرخ پر اوڑھی اس سرخی آنچل کے کنارے کو منہ میں دبائے وہ پورے دل سے اسے سائیں کہتے مخاطب کرنے لگی۔ مقابل نے ویران نگاہوں سے اس دوشیزہ کو دیکھا۔ نام ایک ہی لفظ اپنے لبوں سے ادا کیے وہ زمین کو گھورنے لگا۔ مہوش اسے ساتھ لیے اپنی عالیشان حویلی میں قدم رکھ چکی تھی۔ پہرہ دار مہوش کے ساتھ اس خوبصورت جوان کو دیکھ چونکے تھے مگر اس کے اشارے پر کوئی بھی جگہ سے نہ ہلا۔ ہلتا بھی کیسے؟ آخر کو وہ سید نواز شاہ کی لاڈلی جو ٹھہری۔ تم آؤ میں تمہیں بابا جان سائیں سے ملاتے ہیں۔ گہری آنکھوں میں کاجل کی لمبی لکیر کھینچے انہیں مزید گہرا کیے وہ سرخ شرمائی ہوئی سی آج عجب دکھ رہی تھی سب کو۔ وہ تو تباہی برپا کرتی تھی اس حویلی میں۔ اس کا یہ خاموش روپ سب کے لیے ہضم کر پانا ناممکن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی مردان خانے سے آتی اپنے بابا کی غضبناک چیخوں کی آوازیں سنتے مہوش کی رنگت پل بھر میں متغیر ہوئی۔ وہ سب کچھ بھولے مردان خان کی جانب بھاگی۔ کسی کی جرأت نہیں تھی جو اس اندر جانے سے روک پاتا۔ بابا سائیں! سید شاہ نواز کا آنسوؤں سے تر سرخ چہرہ دیکھ مہوش کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بھاگتی لپکتی ان کے سینے سے جا لگی جو قہر برساتی نظروں کو موندے مہوش کو سینے سے لگائے ساکت خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا ہے بابا سائیں؟ آپ اس قدر مضطرب کیوں ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھتی وہ تڑپتی پوچھ رہی تھی۔ سید شاہ نواز نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا اور ایک بار پھر سے جہاں زیب شاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ میری معافی کے قابل ہی نہیں تھا، دانت پر دانت جمائے وہ خونخوار لہجے میں غرایا۔ میں نے اس کے بیٹے سردار حائزن شاہ کے کہنے پر اس لڑکی کو غنی کیا اور اب میرے بیٹے کو مردہ بتا کر وہ کل کا لڑکا میرے بیٹے کی ونی کی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ بابا کیا ہوا؟ لالا کہاں ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مہوش نے حیرت سے انہیں دیکھ پوچھا۔ خطا معاف سرکار، بی بی سرکار، وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے جسے آپ لائی ہیں۔ سر جھکائے ایک پہرہ دار اندر آتے بولا۔ کون ہے باہر؟ شاہ نواز نے سوالیہ نظروں سے مہوش کو دیکھتے پوچھا۔ بابا سائیں پتہ نہیں کون ہے، باہر سڑک پر رو رہا تھا تو میں ساتھ لے آئی۔ شاہ نواز سنتے مہوش سے پہلے باہر آیا مگر سامنے ہی اس بے ہوش وجود کو دیکھ سید نواز شاہ کے چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ بکھری۔ لے چلو اسے اندر۔ سر خوشی سے سید نواز شاہ دھاڑتے ہوئے بولے۔ مہوش نے گردن موڑے انہیں دیکھا جن کی آنکھیں الگ ہی داستان بیاں کر رہی تھیں۔ لالی بھائی نے اچھا نہیں کیا اس نازک سی لڑکی کے ساتھ، آخر اس کا کیا قصور تھا؟ پہلے وہ میر جعفر کے شکنجے سے بڑی مشکل سے آزاد ہو پائی تھی اور اب بھان نے اسے اذیت دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ گلفشاں جاناں کی معصوم سی صورت کو سوچتے ہوئے گلے لالہ سے بولی۔ جو خود قسمت کی ہیر پھیر پر حیران تھی، جو ایک ظالم کی گریز سے نکل کر اس معصوم کو دوسرے جابر کی قید بخش گئی تھی۔ نہ جانے کس نے یہ ونی کی فرسودہ رسومات نکالی تھیں؟ کیا ان کو خوف خدا نہیں جو کسی کی بہن بیٹی پر حاکمیت جتاتے ان کی زندگی کو ساری عمر کے لیے عذاب میں ڈال دیتے ہیں؟ لالی ہم لڑکیاں تو بہت پاگل ہوتی ہیں نہ جو اپنی ساری زندگی قربانیوں میں گزار دیتی ہیں۔ بیٹی ہو تو باپ کا مان رکھنا، بہن ہو تو بھائی کی عزت کا خیال رکھنا، بیوی ہو تو ہمیشہ غم چھپاتے شوہر کا بھرم رکھنا، ماں ہو تو زندگی بھر اولاد کے لیے جینا۔ تو عورت کی اپنی زندگی کہاں گئی؟ لالی عورت تو محض ایک کردار ہے جو ہر کہانی میں بدلا جاتا ہے مگر وہ اپنا کردار نہیں چھوڑتی۔ گلفشاں کو واقعتاً برا لگا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی پر اپنے گھر کا ماحول اسے سخت ناپسند تھا۔ گلے لالہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا جس کی آنکھیں چھلکنے کو بیتاب تھیں۔ گلفشاں ایک لڑکی بہت نازک ہوتی ہے، اتنی کہ ذرا سی چوڑی کے ٹوٹنے پر رو پڑتی ہے، لیکن وہی لڑکی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی کے غم مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ عورت کے کردار کی مضبوطی ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو جاتی ہے۔ باتیں ہی بنانا آتا ہے تمہیں، کب یہ یوں ہی گپیں ہانک رہی ہو؟ مجال ہے کہ
آگے بڑھ کر کسی کام کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ خدیجہ بیگم کی آواز پر گلفشاں اور گل لالہ جو کہ کچن میں کھڑی اپنی ہی قسمت پر افسوس کیوں نہ تھیں، وہیں خدیجہ کے ایک دم سے آنے پر وہ سہمی سی جگہ سے اچھل پڑیں۔ جی تائی سے کہا، میں وہی کرنے لگی تھی، نظریں جھکائے لالہ نے جلدی سے کہا تھا۔ گلفشاں ہمیشہ کی طرح صبر کے خون بھرتی رہ گئی۔ عمر دیکھی ہے اپنی لڑکی 30 کی ہونے والی ہو اور نخرے اور ادائیں تو کسی جوان لڑکی جیسی ہیں۔ گل لالہ کا نازک سراپا انہیں انگاروں پر لٹا رہا تھا۔ وہ کیسے سہن کر لیتی کہ اس عمر میں بھی وہ لڑکی ان کے بیٹے کو ان سے دور کرتی خود جوانی کی گلیوں کی سیر میں تھی۔ روٹیاں ڈال دی تھیں، میں نے تھوڑی دیر میں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بھی تیار کروا لیا ہے۔ کچھ اور کام ہے کیا؟ سب کے کڑے مراحل سے گزرتی لالہ نے لہو چھلکاتے چہرے سے کہا۔ خدیجہ بیگم نے دانت پر دانت چبائے گل لالہ کو گھورا جیسے اسے کچا کھا جانے کا ارادہ ہو۔ ہاں ایک کام کرو۔ گلفشاں جو کہ بمشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی، اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے وہ نفرت سے مٹھیاں بھینچتی گل لالہ کو دیکھ گویا ہوئیں، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے۔ پہلے میرے معصوم بیٹے کو اپنی اداؤں میں پھانس کر اسے مجنوں بنا کر یہاں سے نکال دیا، اور اب کیسے اچھائی کا ناٹک کر رہی ہے؟ خدیجہ بیگم کا زہر بھرا لہجہ گل لالہ کو آج پھر سے بہرام شاہ سے نفرت کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہاتھوں کو مضبوطی سے بھینچے وہ اندھا دھند بھاگتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔